الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم اس وقت ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں اور اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ اس آخری عشرے کے حوالے سے مجھے کچھ نصیحتی کلمات کہنے کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے بھائیوں کی اس چاہت اور اس طلب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری عشرے کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو احادیث آپ کو سناتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی بھی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی بھی اور دن میں خود ماہ رمضان کے ابتدائی 2 عشرے بھی ہو جاتے ہیں، پورا سال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی محنت کی زندگی تھی، کوشش کی زندگی تھی۔ پھر ذرا سوچیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی کام میں۔ عام دنوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی وصال فرماتے تھے۔ عام دنوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ رات کی تہجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ عام دنوں کا حال یہ تھا کہ آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ ماہ رمضان میں اور پھر آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کوشش اور عمل میں رغبت کی کیا کیفیت ہوگی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے، بلکہ اپنے گھرانے والوں کو بھی جگاتے، اور اس عشرے میں عبادت کے لیے پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے۔ یہاں بالخصوص رات کا ذکر ہے کہ پوری رات آپ جاگتے، اپنے گھرانے کو بھی جگاتے۔ یہ ایک اضافی بات ہے کہ بالخصوص آخری عشرے میں پورے گھر کو چاہیے، پورے گھرانے کو چاہیے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کی بندگی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے تھے، ان کا کمر بستہ ہونا اور ان کی محنت کرنا آخری عشرے میں کس قدر ہوگی شاید ہم اس کا صحیح معنوں میں تصور نہ کر سکیں۔ تو ان 2 حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہو جائیں۔ میں یہاں کہتا چلوں کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کاوشیں اور کوششیں عمل کی طرف جہاں اپنی ذات کے لیے تھیں، اللہ کی رضا اور محبت کے لیے حصول کے لیے تھیں، وہیں پر در حقیقت امت کے لیے رہنمائی تھیں اور امت کے لیے ایک لاہ عمل تھا کہ امت کے جو افراد
اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں، درجات کی بلندی چاہتے ہیں اور خوب ثواب کمانا چاہتے ہیں، آئیں وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے حوالے سے 2 عمل بڑے معروف ہیں، ایک اعتکاف کا اور ایک شب قدر کی عبادت کا۔ اعتکاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے فضائل بھی منقول ہے، اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ صحابہ کو حکم بھی دیا ہے کہ تم اس رات کو پانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن رات سمیت اعتکاف کیا کرتے تھے، پہلے ابتدائی 10 دن، پھر درمیانے 10 دن، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کو معمول بنا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف، تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، بالخصوص جن کے پاس فراغت ہو، وقت ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسجدوں کو رونق بخشیں، مسجدوں کو اس طرح آباد کریں اور خوب اجر و ثواب کمائیں۔ اعتکاف کے مقاصد کیا ہیں؟ اعتکاف کے مقاصد میں جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے وہ شب قدر کا حصول ہے، کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ بعض احادیث سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف بیٹھنے کا یا اعتکاف کرنے کا مقصد ہی شب قدر کو پانا تھا۔ شب قدر یہ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے اسباب میں سے یہ بات ہے کہ سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو اس امت کے جو نیک اور صالح لوگ تھے انہیں بہت مواقع ملے، لمبا عرصہ ملا اللہ کی عبادت کرنے کا اور درجات علا پانے کا۔ تو امت محمدیہ کے جو لوگ صالح اور نیک ہیں، جن میں جذبہ ہے، وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے نیک لوگوں سے پیچھے رہ گئے۔ تو یقیناً یہ اس امت کے نیک لوگوں میں ہمیشہ ایک قلق اور دکھ اور غم رہتا کہ ہم پیچھے رہ گئے بوجہ اس کے کہ ہماری عمریں کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قیامت تک آنے والے اس امت کے نیک لوگوں کے جذبات کی قدر فرمائی، ان کے احساسات کی قدر فرمائی، اور اللہ نے ان کو یہ شب قدر عطا فرما دی۔ اب اس امت کے نیک اور صالح لوگ شب قدر پانے والے، وہ کم عمری کے باوجود سابقہ امتوں کی بڑی عمر پانے والے لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں اور درجات علا پا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینہ جو تقریباً 83 سال کے قریب سال بنتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے اور بڑھ کر۔ تو یہ اللہ کا تحفہ ہے اس امت کے لیے، انعام ہے اس امت کے لیے، تو پھر کیوں نہ ہم اس رات کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع میں جو ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اس ماہ رمضان کا جو ایک اہم عمل بیان فرمایا وہ یہی شب قدر کی عبادت تھی۔ بلکہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو شروع ہو رہا ہے ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہیں، پھر فرمایا فمن حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم ہو گیا وہ پوری خیر اور ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے اور اس شب کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ تو بہت بڑی فضیلت، خیر من الف شہر،
1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت۔ اور صحیح بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کسی نے شب قدر کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کی زندگی کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ لفظ ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر، شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں اور تلاش کرو اسے طاق راتوں میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سال میں کوئی ایک رات رکھتا اور ہمیں نہ بتاتا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے تو یہ بھی اس کا فضل و احسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پھر کرم کیا کہ رات عطا فرمائی، گویا سال میں ایک رات ہے، پھر اسے رمضان میں رکھا مہینے میں، پھر اس مہینے کے آخری عشرے میں رکھا، پھر مزید ہمیں سہولت دی، مزید سہولت دی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں رکھ دی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان در احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تلاش کرو۔ تو اس میں اگر کسی نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی ہے تو نماز کی عبادت کافی ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن میں وقت گزارے، دعاؤں میں، اذکار میں وقت گزارے، اور اس طرح وہ جاگ کر اس رات کو گزارے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ معروف دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اس دعا کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد شب قدر کا حصول ہے۔ دوسرا مقصد مکمل یکسوئی ہے اور تنہائی ہے۔ 10 دن مکمل یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی فکر کے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، یہ ایک نعمت ہے جو اعتکاف کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ تنہائی نصیب ہوتی ہے، یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کو مسلسل یعنی سوچ بچار کر کے اپنی پوری زندگی کے حوالے سے اپنا محاسبہ کرنے اور ایک نئے عزم کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس 10 دن کے اعتکاف کے مقاصد ہیں یا فوائد ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندہ ان 10 دنوں میں کم سے کم شرعی احکامات، تمام فرائض اور تمام تطوعات اور بہت ساری نیکیاں ان کو کر سکتا ہے جو عام دنوں میں کام کاج اور کچھ نہیں تو گھریلو مصروفیات کی وجہ سے، بیوی بچوں میں رہنے کی وجہ سے، دوست احباب کے میل ملاپ کے لیے آنے کی وجہ سے وہ بہت سارے معاملات میں سستی کر بیٹھتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کم سے کم اسے پورا موقع ملتا ہے کہ وہ سارے معاملات وہ احسن طریقے سے نبھائے۔ مثلا ساری نمازیں وہ سنن کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بلکہ کوشش کر کے صف اولیٰ پا کر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ قیام اللیل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ اشراق اور ضحیٰ پڑھ سکتا ہے۔ تمام شرعی وظائف جو ہیں، مسنون وظائف، صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، اٹھنے کے اذکار وغیرہ وغیرہ، ان سب کا اہتمام کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی اور کام ہی نہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ میں کہوں گا کہ بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے، یعنی پورا گھرانہ معتکف کی خدمت میں لگا ہوا ہوتا ہے، مسجد انتظامیہ معتکف کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے سارے افراد معتکف کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ہر مصروفیت سے فارغ کر دیتے ہیں، لیکن یہ یہاں لگتا ایسا ہے کہ سونے آیا ہوا ہے، یا لگتا ایسا ہے کہ بس یعنی وقت گزارنے کے لیے آیا ہوا ہے اور سال بھر کی تھکاوٹ اتارنے آیا ہوا ہے۔ اس سے بڑی نالائقی اور بڑی محرومی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو محروم نہ کریں اور حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہ مختصر اور بڑی جامع نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اس آخری عشرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ جو کمی کوتاہی پورے سال میں اور ابتدائی 2 عشروں میں رہ گئی ہے ہم اس کا ازالہ کر سکیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.